إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے. اس کتاب سے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں مسلسل کئی دروس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دے اور اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے اور اس کی صفات کے تعلق سے دلائل کا بیان شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کے متعلق جو دروس موجود ہیں اس کی تفسیر گزشتہ درس میں پیش کی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ مصنف نے آیت الکرسی سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کا جو اثبات کیا ہے اسے ہم پڑھیں گے اور اس کے متعلق سنیں گے. مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کے اندر، جو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کا بیان ہوا ہے. مصنف نے اسے اعظم آیت فی القرآن کہا ہے کہ قرآن کی سب سے یہ عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے. قرآن کے اندر تمام آیتوں میں اس آیت کو سب سے بڑی آیت کہنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف صحابی، کاتب وحی اور قرآن کے نہایت ہی جلیل القدر عالم دین صحابہ اکرام میں سے جن کا مقام علم قرآن میں نہایت ہی اونچا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ابو المنذر تھا، ان سے پوچھا کہ اے ابی، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، جب ان سے اللہ کے رسول کوئی سوال کرتے فوراً جواب نہیں دیتے، بلکہ یہی جملہ ان کی زبان پر فوراً آتا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ جس جواب کا ہمیں علم ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے جب ہمیں وہ جواب ملے تو اس کے اندر کوئی نئی چیز ملی، اور صحابہ اکرام کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہم کوئی چیز سنیں. اس کے لیے وہ ایک منٹ بھی ضائع کرنے کی
کوشش نہیں کرتے، بلکہ کوشش ہوتی ان کی کہ اللہ کے رسول سے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو محفوظ کر سکیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر مروی ہے کہ انہوں نے باضابطہ اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی۔ گھر بار بھی دیکھنا ہے، اپنی تجارت بھی دیکھنی ہے، دنیا بھی دیکھنی ہے، رزق بھی کمانا ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ جس دن اللہ کے رسول کے پاس ہم نہ رہ سکیں کسی کو مقرر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نوٹ کریں اور بعد میں ان سے میں سن لوں۔ تو اس طرح انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن میں گھر دیکھوں گا اور آپ اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے، دوسرے دن میں اللہ کے رسول کے پاس رہوں گا، آپ گھر بار دیکھیں گے۔ اس طریقے سے کوئی چیز اللہ کے رسول سے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی فوت نہ ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی حد درجہ کوشش ہوتی کہ اللہ کے رسول سے اس طرح شریعت کے علم کو حاصل کریں۔ فوراً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی معروف جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا۔ جب دوبارہ سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ہی جواب چاہتے ہیں۔ ان کے علم قرآن کے اندر مہارت کا اندازہ لگائیں کہ ان بے شمار آیات میں سے فوراً بغیر کسی سابقہ تیاری کے، پہلے سے وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے اور نہ اللہ کے رسول نے پہلے انہیں اس بارے میں کوئی خبر دی تھی، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت یہی ہوگی۔ عظیم اور بڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبائی چوڑائی کے حساب سے بڑی ہو، حجم کے اعتبار سے بڑی ہو، صفحے کے اعتبار سے اور سطر کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہو، یہ مقصد نہیں تھا اور اس مقصد کو انہوں نے بھی سمجھا، ورنہ قرآن کی بے شمار آیتیں اس سے بڑی بڑی ہیں۔ انہوں نے اس معنویت کو سمجھا اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبے کے، یقین کے ساتھ فوراً اللہ کے رسول کو جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں شاباشی دی، ان کی سینے کو تھپ تھپایا اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر یہ علم آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو حقیقت میں سب سے شریف علم یہی اللہ رب العالمین کے کلام کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے۔ اگر کسی کو اس علم سے واسطہ ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے۔ چنانچہ یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ گئے اور جا کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے یا ایسے ہی عمومی طور پر کہا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو آپ قرآن پڑھ کر سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کا اللہ رب العالمین نے نام لیا ہے۔ زارو قطار رونے لگے۔ دیکھیں کہ کسی کے پاس قرآن کا علم ہو تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں چلنے والا ایک انسان، اس کا نام اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اس کا نام لے رہا ہے، اور وہ بھی کسے؟ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ آپ جا کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنائیں۔ اگر اللہ نے نام نہ بھی لیا ہوتا، ایسے ہی اللہ کے رسول کسی صحابی کا انتخاب کرتے تو یہی ان کے لیے انتہائی شرف کی بات ہوتی، سعادت کی بات ہوتی کہ اللہ کے رسول نے بے شمار صحابہ میں سے ان کا انتخاب کیا، لیکن یہاں انتخاب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ انتخاب ایسے ہی نہیں تھا، انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ قائم کیا ہوا تھا۔ فوراً بغیر کسی تردد کے جواب دیا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی تائید کی، انہیں مبارکبادی دی، ان کے سینے کو تھپ تھپایا اور کہا کہ یہ علم جو آپ کے پاس ہے بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر یہ علم آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو یہ آیت حقیقت میں اگر اس کی معنویت پر غور کیا جائے تو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس جامعیت کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ
پورے قرآن میں کسی آیت میں اس طرح بیان نہیں ہوا ہے جس طرح اس آیت میں بیان آیا ہے۔ باقی دوسری صورتوں کے اندر جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الحدید کے اندر اور سورۃ الحشر کے اندر بھی، سورۃ الحشر کے آخر میں کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بیان کیا ہے، جامع انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات اور اپنے اسما کو بیان کیا ہے، لیکن ایک ہی آیت میں اپنے اوصاف کو بیان کیا ہو، اپنے اسما کو بیان کیا ہو، پورے قرآن میں اتنی جامعیت کے ساتھ دوسری آیت میں بیان نہیں آیا۔ تو یقیناً یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اور یہ عظمت اسے کیوں حاصل ہوئی، اس کی فضیلت کے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، بہت ساری ضعیف بھی ہیں اور کچھ صحیح حدیثیں بھی وارد ہیں، جن میں سے بعض صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک فضیلت میں بیان کر دوں اس لیے کہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ جو کوئی سوتے وقت، بستر جاتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو فجر تک شیطان رجیم سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، رمضان کے زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے سلسلے میں یہ لمبی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ شیطان نے 3 دن مسلسل اس مال میں سے چوری کرنے کی کوشش کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پکڑا، اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی اور آخر میں یہ کہہ کر اپنی جان چھڑایا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بیان کر رہا ہوں، جب آپ بستر پر جائیں تو یہ آیت پڑھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے یہ قصہ بیان کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، صدقک وہو کذوب، کہ بالکل اس نے سچ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سوئے تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ البتہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بطور تنبیہ اللہ کے رسول نے فوراً کہا وَهُوَ كَذُوبٌ، کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سچ بات، حق بات اگر شیطان بھی کہے تو بھی اس سے قبول کر لینی چاہیے۔ یہ فاسد اور باطل استدلال ہے۔ کہیں سے بھی اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سچ بات شیطان بھی کہے تب بھی قبول کر لینا چاہیے، بلکہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ یہ حدیث حقیقت میں اس کے برعکس ہے، وہ اس طرح کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بات بولتا ہے، لیکن تمہیں تنبیہ متنبہ رہنا چاہیے، شیطان سے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ سچ بات بول دے، لیکن اس سے کبھی تمہیں فریفتہ نہیں ہو جانا چاہیے اس کے اس طرح کی کبھی کبھی نکلی ہوئی سچ بات کی وجہ سے، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے سے کوئی علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو عمل وارد ہے، ہم کس لیے عمل کرتے ہیں؟ شیطان کے کہنے کی وجہ سے، یا اللہ کے رسول کی تائید جب ہوئی تب ہم اس کو عمل کر رہے ہیں؟ تو کوئی بھی چیز ہم قبول کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ قائل کون ہے۔ اگر وہ قابل اعتماد ہو تب اس کی بات قبول کی جائے گی، اور قابل اعتماد نہ ہو تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتاب و سنت یہ اصل ہے، اگر اس سے تائید ملے ہمیں تو وہ بات قابل قبول ہے، اور وہ بیان کرنے والا کون ہے اس کی طرف بھی دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کذوب رہے، اگر وہ جھوٹا رہے، اگر وہ غیر معتمد رہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ میزان ہوگا کیا؟ میزان ہوگا کتاب و سنت، اور اس بارے میں ایک دو نہیں بے شمار سلف کے نصوص موجود ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کی خصوصی فضیلت ہے، اس لیے رات کو سوتے وقت اس آیت کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اسی طرح شام کے وقت بھی
صبح کے وقت بھی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے کہ شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور ایک حدیث وارد ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کی، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی اس حدیث سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ اس حدیث کی صحت کے اوپر کلام ہے، اس حدیث کی صحت کے اوپر کلام ہے۔ بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ فضیلت سے متعلق چونکہ حدیث ہے اس لیے اس بارے میں وہ سختی علماء نے نہیں دکھائی ہے جو عقائد و احکام کے باب میں دکھاتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ہی علامہ ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں، سب سے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے زاد المعاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق کہ کبھی میں نے کسی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا نہیں چھوڑا، کوئی نماز ایسی میری زندگی میں نہیں گزری ہے جس میں میں نے اس فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ عادت بنا لے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد ہی دنیا داری میں مشغول ہونا ہے، چاہے کوئی کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو جائے، 1 منٹ آدھا منٹ جو بھی لگے، پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا ہے۔ اگر یہ عادت بنا لے تو جب بھی اس کی وفات ہوگی وہ اس فضیلت کے اندر داخل ہوگا۔ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جنت جانے سے موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اس آیت کے پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا کریں۔ اس آیت میں ہمارے لیے میسج کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے، غور سے سنیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اس آیت کی شروعات ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور گزشتہ درس میں کہا تھا کہ تقریباً کتنی آیتیں ہیں جو لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے؟ 32 آیتیں ہیں جو لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور پورے قرآن میں تقریباً کتنی بار اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے؟ 2000 سے زائد، 2000 سے زائد بار قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ یہ لفظ اللہ اللہ کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی خصوصیت کے تعلق سے گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ نام ہے جس کی طرف تمام ناموں کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ الغفور اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، الرحمن اللہ کا نام ہے، الحلیم اللہ کا نام ہے، البصیر اللہ کا نام ہے، السمیع اللہ کا نام ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ السمیع کا نام ہے، اللہ الغفور کا نام ہے، ایسا نہیں کہا جاتا۔ تو یہ وہ نام ہے جس کی طرف تمام ناموں کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے قول یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ جب اسم اعظم سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کرنا جائز ہے، کسی مخلوق کے لیے اس نام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ دوسرے ناموں کے متعلق گزشتہ درس میں یہ مسئلہ آیا تھا، کسی درس میں آپ سن لیں ریکارڈنگ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو مشترک ہیں مخلوق اور اللہ کے درمیان، یعنی مخلوق کے لیے بھی ان ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں، بس یہ عقیدہ رہے کہ جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے اور مخلوق کے لیے استعمال کریں گے تو دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ جیسے الرؤوف ہے،
الرحیم ہے، اللہ رب العالمین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ العزیز ہے، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، قرآن میں ہے سورہ یوسف میں۔ تو عزیز یہاں پر عزیز مصر کے لیے، مصر کے بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے۔ چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہی ایک نام اسی آیت میں، آیت الکرسی میں کیا آیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو العلی اللہ کا نام ہے، اور چوتھے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ علی تھا۔ تو یہ نام کیا ہے؟ مشترک ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح العظیم اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے جب لیٹر لکھا ہرقل کو تو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ الی عظیم مصر، مصر کے عظیم کی طرف۔ تو عظیم کا لقب ہرقل کے لیے خود اللہ کے رسول نے استعمال کیا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو جب مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے اندر وہ معنی نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرتے وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں لیس العظیم کالعظیم، لیس العلی کالعلی، یعنی جو نام اللہ کا ہے العلی، وہ مخلوق کے نام کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مخلوق کے لیے جائز ہی نہیں۔ ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ کسی بھی مخلوق کے لیے لفظ اللہ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو پکارے دعا کرتے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، الف لام کے ساتھ، یا داخل کرنے کے بعد بھی الف لام کے ساتھ کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، جب یا کا لفظ لگائیں گے تو الف لام گر جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ جو لوگ عربی قواعد، عربی گرامر جانتے ہیں یا کچھ بھی اس سے واقفیت ہے، وہ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ جب کسی کو بلانا رہتا ہے اور اس میں الف لام لگا ہوا ہو تو الف لام کو پہلے حذف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، جیسے اللہ کے رسول دعا کرتے ہوئے کہتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یا حیو یا قیوم کہا، یہ نہیں کہا یا الحیو یا القیوم، الف لام کے ساتھ نہیں، بلکہ الف لام کو حذف کر کے۔ بس ایک نام اللہ کے ناموں میں سے ہے جو ندا کے وقت بھی، پکارنے کے وقت بھی، دعا کے وقت بھی اس سے الف لام حذف نہیں ہوتا۔ وہ کون سا نام ہے؟ یہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ سے کبھی بھی الف لام حذف نہیں ہوتا۔ آگے کیا کہا؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس آیت کے اندر اس کا ایک جز ہے۔ جس کلمے کو پڑھ کر ایک شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ پہلے اشہد ان لا الہ الا ہو واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے، اس آیت کے اندر اس کے شروع میں اسی کلمے کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ الاصول الثلاثہ کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کا صحیح معنی بس ایک ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لفظ الہ کا معنی عربی زبان میں معبود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ باطل فرقوں نے معبود کے علاوہ دوسرے بہت سارے الفاظ سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے الہ کا معنی کہا خالق ہے، کسی نے الہ کا معنی کہا رازق ہے، کسی نے الہ کا معنی کہا کہ مبدع ہے۔ بے شمار لوگوں نے، بے شمار گمراہ فرقوں نے لفظ الہ کا الگ الگ معنی بیان کیا، حالانکہ یہ تمام معانی باطل معانی ہیں۔ صرف ایک معنی درست معنی ہے کہ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود ہونا، اور اللہ رب العالمین نے لا الہ کہا، یعنی لا الہ حق، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کو معبود تسلیم کرنے کا
اقرار ہے، اس کی دعوت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کر لو. اور یہی اصل نزاع تھا، جھگڑا تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان. ورنہ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ ہی ہے. کفار بھی مانتے تھے. تو اگر الہ کا معنی خالق، رازق اور مدبر وغیرہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ کفار جنگ ہی نہیں کرتے. جو لوگ اللہ کے رسول کو امین سمجھتے، انتہائی محبوب سمجھتے، وہ اللہ کے رسول کے خلاف تلوار کیوں اٹھا لیے؟ صرف اسی وجہ سے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے. تو اصل جھگڑا اسی کا تھا، اللہ رب العالمین کو معبود تسلیم کرنے کا. وہ یہ تسلیم نہیں کر پا رہے تھے تمام معبودوں کو چھوڑ کر کیسے ایک اللہ کو اپنا معبود مان لیں، سب کو باطل اور اللہ کو برحق کیسے تسلیم کر لیں. اسی چیز کا اصل جھگڑا تھا. ابو طالب جو اللہ کے رسول کے انتہائی محبوب تھے، ہر قدم پر ساتھ دینے والے، اللہ کے رسول نے اسی کلمے کا مطالبہ کیا اپنے چچا سے. ایک مرتبہ چچا میرے کانوں میں اس کلمے کو کہہ لیں، اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ چچا نے یہ کلمہ کہا تھا میرے کانوں میں. لیکن آخر میں ان کی زبان سے کیا نکلا؟ قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر کھڑے تھے، ڈرانے لگے، عار دلانے لگے کہ ابو طالب زندگی بھر شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا، اپنی گردن ہمیشہ اونچی رکھنے والا، آخر میں ذلت کی موت مرنے والا. اب موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے اس کلمے کا اقرار کرنے والا ہے. جو کفار کے سردار تھے سب نے عار دلانا شروع کیا. اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر نبی بھی ہو، سب سے محبوب نبی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اللہ نے ہدایت نہیں رکھی ہے. بس کیا رکھا ہے کہ آپ تبلیغ کر دیں، اور اس تبلیغ میں کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کی شریعت جیسے نازل ہوئی ہے، بغیر کسی کمی و بیشی کے، بغیر کسی کو خوش کرنے کے مقصد کے، جیسے اللہ کی شریعت ہے اسے بیان کر دیں. چاہے وہ قبول کریں چاہے قبول نہ کریں، چاہے آپ کی شخصیت مجروح ہو یا آپ کی شخصیت محبوب ہو، اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر دیں ہم، اور ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے کہیں جس سے لوگ خوش ہو اور مجھ سے راضی رہیں، تو میری دعوت مؤثر ہوگی اور لوگ قبول کریں گے، یہ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے رسول سب سے محبوب تھے ان کے نزدیک. اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء میں سب سے محبوب نبی، بلکہ بنی آدم کے سردار. آپ اپنے سب سے قریبی محسن اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، تو دوسرے دعات یہ کوشش کر کے ہدایت کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں داعی کے ہاتھ میں اتنے لوگ اسلام قبول کر لیے اس لیے اس کا منہج صحیح ہے، اور فلاں کی دعوت کا کوئی اثر تو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، فالوورز تو بہت کم ہیں اس لیے ان کا منہج صحیح نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، باطل معیار ہے. یہ کیا ہے؟ باطل معیار ہے. ہدایت اللہ رب العالمین جسے دینا چاہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف دشمنی میں گزاری ہو، جنگ کرنے کے لیے آیا ہو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اور میدان جنگ میں ہاتھ میں تلوار ہے، اور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل میں ہدایت ڈال سکتا ہے اور وہاں جا کے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت مل سکتی ہے، اور کسی کو اللہ ہدایت سے محروم کرنا چاہے تو زندگی بھر نبی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دے تب بھی وہ کفر کی موت مر سکتا ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء کرام قیامت کے دن آئیں گے جن کے ساتھ ان کا ماننے والا 2 ہوگا، کسی کے ساتھ 1 ہوگا. وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے بھی انبیاء آئیں گے جس کا ماننے والا ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. زندگی بھر کوشش کر لی، اللہ کی شریعت کو پہنچانے کوئی کوتاہی نہیں کی،
اس کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ صفر، ایک بھی ہدایت قبول کرنے والا نہ ملا. تو کیا کہا جائے گا؟ اس نبی کی دعوت ناکام ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ ایمان کے خلاف ہے. ایک نبی کی دعوت کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین. اس لیے آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کی عملی زندگی میں، آپ نے ایک سمپل سی بات کہی اس کے سامنے اور فوراً وہ راہ راست پر آ گیا. دوسرے کے ساتھ زندگی بھر آپ کوشش کرتے رہے، راستے پر نہیں آیا. اس لیے کون ہدایت پر آئے گا، کون ہدایت قبول کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ جو صحیح منہج ہے اس سے کمپرومائز نہیں کرنی ہے ہمیں. چاہے لوگ ہمیں محبوب سمجھیں چاہے مقبول سمجھیں، چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں، لوگوں کی پسند کا زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے. ایک داعی کو اللہ کی شریعت کو آپ کما حقہ بیان کر دیں، سلف صالحین کے منہج کو بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لوگوں کی خوشنودی کے بیان کرتے رہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگ ہدایت پر آئیں گے، قبول کریں گے، نہیں چاہے گا نہیں آئیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا اجر محفوظ ہے، آپ کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. لیکن آپ نے اگر اصل دین سے ہی کمپرومائز کر لیا، لوگوں کو خوش کرتے رہے اور وہ چیزیں بیان کرتے رہے جو لوگ پسند کرتے ہیں، اور توحید کی بات کبھی آپ نے ان کے سامنے نہیں کی، جو عقیدے کے اندر ان کے پاس بگاڑ موجود ہے، منہج کے اندر بگاڑ موجود ہے، ان چیزوں کو کبھی آپ نے ان کے سامنے نہیں کہا. کیوں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے، سننے والے نہیں ملیں گے. اس لیے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے کچھ وہاں موجود نہیں ہوگا، بلکہ پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کو کما حقہ آپ نے نہیں پہنچایا. آج بھی دیکھیں افریقی ممالک کے اندر شیعوں کی طرف سے اتنی زبردست کوشش ہوتی ہے مال سے اور مختلف طریقوں سے، چونکہ وہ بہت فقیر ممالک ہیں، تو تھوڑے سے مال سے فوراً وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرعوب ہو جاتے ہیں اور بے شمار تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں. شیعوں کی محنت سے پہلے کافر تھے، اب وہ اسلام کے اندر آ گئے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو مجموع الفتاویٰ کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بدعتی قسم کے دعات کے ہاتھوں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے تو خیر ہوتا ہے، اس لیے کہ کفر چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد وہ کیا رہے؟ بدعتی رہے. اس لیے کہ جو داعی تھا، مبلغ تھا، جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے، وہ کیا تھا؟ خود بدعتی تھا. تو ان کے لیے تو اتنا خیر ہوا کہ کفر کے تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے. لیکن جو داعی تھا، جس نے اللہ کی شریعت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، اس کے لیے آخرت میں وبال ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعو کے لیے، جس کو دعوت پہنچائی گئی، اس کے لیے تو خیر ہو گیا، لیکن داعی کے لیے بھی خیر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے صرف نمبر دیکھ کر اور عدد دیکھ کر کسی کے منہج پر صحیح ہونے اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے. بلا خوف اللہ کی جو شریعت ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو اس میں برکت دے گا، اور اللہ کے پاس آپ کا اجر محفوظ ہے اگر آپ نے کما حقہ سے بیان کر دیا تو. اور حقیقت میں برکت اللہ نے اسی میں رکھی ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ کا معنی کیا ہے؟ صحیح معنی فقط اور فقط اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اس کے علاوہ جو بھی معنی کیا جاتا ہے، ایک معنی آج کل بہت زیادہ گھوم رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر، حاکم کا، کہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی. اور یہ کس طرف سے آتا ہے؟ مولانا مودودی کے لٹریچر پڑھنے والوں کی طرف سے. یہ باطل معنی ہے. کہیں پر بھی عربی زبان سے ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی شد بدھ ہو تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ الہ کا معنی حاکم کیا آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہی حکومت اس زمین پر چلنی چاہیے. اور میں نے الاصول الثلاثہ کے درس میں اس کا صحیح معنی بیان کیا ہے.
لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہوا کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس کے بعد کیا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یہ دوسرا اللہ کا نام ہے جو اس آیت میں وارد ہے۔ اس آیت میں گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کل کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ یہ کل 5 نام ہیں جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں، اور سب کے سب ایسے اسماء ہیں جو انتہائی جامع ہیں۔ جیسے دوسرا نام کیا ہے؟ الحی۔ الحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیات سے بنا ہے یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ۔ اللہ رب العالمین کے اس نام پر غور کریں کہ کیا کسی بھی مخلوق کے لیے الحی کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی مخلوق آپ کو نہیں ملے گی جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو۔ یا تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا، یا پھر اب اس کا وجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو 3 طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی دنیا میں، مخلوقات میں۔ یا تو ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا ہے جب اس کا وجود نہیں تھا، یا پھر ابھی موجود ہے، مستقبل میں موجود نہیں رہے گا، اس پر موت آ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر سرے سے اس کے اندر کبھی حیات تھی ہی نہیں۔ جیسے اس کے اندر نہ کبھی حیات تھی، نہ حیات جانے کا کوئی، ختم ہونے کا کوئی چانس ہے۔ تو 3 طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی، یہاں تک کہ عرش، کرسی وغیرہ جو مخلوقات ہیں، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک کے اندر جو صحیح معنی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے باقی نہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیزیں باقی رہیں گی۔ جیسے عرش ہے اللہ رب العالمین کا، کرسی ہے اللہ رب العالمین کی، جنت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ جنت ابھی بھی موجود ہے، جہنم ابھی بھی موجود ہے۔ عرش و کرسی، اس کا تذکرہ اسی آیت میں آیا ہے، آیت الکرسی کے اندر، اور اسی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو ابھی موجود ہے، اور قیامت کے وقت جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی اس وقت بھی یہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی، لیکن ان کے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وجود نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا ان کو، یہ مخلوق ہے۔ پتہ کیا چلا کہ الحی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، سب کے اوپر موت آنی ہے، اور جو اپنے نفس سے موت کو دور نہ کر سکتا ہو، موت سے نہ بچ سکتا ہو، اتنا عاجز ہو، کیا وہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کوئی عقل مند کیسے یہ قبول کر سکتا ہے کہ جو اتنا عاجز ہو، جو اپنے نفس سے موت تک دور نہیں کر سکتا، ہم اس کی عبادت کریں؟ یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ ہیں، ان تمام صفات ذاتیہ کا یہ نام الحی جامع ہے۔ الحی یعنی ایسی زندگی اللہ کی جو کمال کو پہنچی ہوئی ہو، جو کمال کو پہنچی ہوئی ہو، اور کسی بھی زندگی کے لیے اس کا سننے والا ہونا، دیکھنے والا ہونا، بولنے والا ہونا، اس کا علیم ہونا، قدیر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، بے شمار صفات ہیں۔ ان تمام صفات کا ہونا ضروری ہے۔ العلیم، علم والا، سننے والا، دیکھنے والا، یہ جو دوسرے نام ہے نا، ان ناموں کے اندر ایک صفت کا تذکرہ ہے، لیکن الحی کے اندر غور کریں کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ ہیں، ان تمام کا مرجع یہ نام ہے۔ تمام صفات ذاتیہ الحی کے اندر داخل ہے۔ دوسرا نام کیا اللہ تعالیٰ نے، تیسرا نام کیا بیان کیا؟ القیوم۔ قیوم کا معنی 2 ہوتا ہے،
القائم بنفسہ، جو بذات خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بذات خود کو کیا ہے؟ قائم ہے، اور دوسروں کو تھامے ہوئے ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکا ہوا ہے۔ یہ پرندے، سورۃ الملک آپ پڑھیں، پرندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ کہ وہ ہوا میں جب اڑتے ہیں تو ان کو گرنے سے کون روکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان کو اس ہوا میں روکنے والا نہیں ہے۔ تو دوسروں کو اللہ رب العالمین کیا ہوا ہے؟ تھامے ہوئے ہے، خود بذات خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ الغنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو مالدار ہے۔ تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ القیوم کے اندر آپ غور کریں کہ جتنے بھی صفات الافعال ہیں، مثلا اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے صفات افعال ہیں، یعنی کام کرنے کی صفات ہیں، وہ تمام کی تمام صفات القیوم کے اندر داخل ہیں۔ وہ تمام کی تمام صفات کیا ہے؟ القیوم کے اندر داخل ہے۔ تو الحی کے اندر تمام ذاتی صفات، اور القیوم کے اندر تمام فعلی صفت موجود ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو دو نام ہیں اللہ رب العالمین کے، حی اور قیوم، یہ تمام ناموں کا جامع ہے۔ اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں ہے جو الحی یا القیوم کے اندر داخل نہ ہو، اور ان دونوں ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ آیت ایسے ہی سب سے عظیم آیت نہیں ہے، اس کی معنویت پر غور کریں کہ یہ دو نام ایسے ہیں جو تمام صفاتی ناموں کا، کیا کہتے ہیں کہ فعلی صفات کا اور ذاتی صفات کا جامع ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم، یہ جو اللہ کے نام ہے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا فریادی ہوں، میں فریاد کر رہا ہوں تیرے رحمت کی۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام امور کو تو ٹھیک کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، انتہائی جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب ہو سکے پڑھتے رہیں، چلتے ہوئے، اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوئے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے اپنے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کر، یعنی اپنی حفاظت مجھ سے نہ اٹھا لے۔ اللہ کی حفاظت سے بندہ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی دور ہو جائے تہس نہس ہو جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر ہو تو چیتھڑے اڑ جائیں گے اس کے، ہوتے نہیں ہوتے؟ تو اس دعا کے اندر بندہ کیا دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے؟ کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کی طرف سپرد نہ کر۔ اس دعا سے استدلال کرتے ہوئے استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ متعدد بار اپنے دروس میں کہہ چکے ہیں کہ ایک لفظ عوام کے درمیان، یہاں تک کہ اہل علم کے درمیان بھی لا علمی میں یا غفلت کی وجہ سے بار بار سننے کو ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خود اعتمادی، سیلف ڈیفینس، کانفیڈنس، خود اعتمادی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں حقیقت میں انسان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے، انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، ذرے کے سوے حصے کے برابر بھی انسان اپنے آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کی طرف مجھے سپرد نہ کر۔
تو اس کے اندر اللہ کے رسول دو ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہی دو ناموں کا جن کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آگے کیا کہا؟ لا تأخذه سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر ان الفاظ میں کتنی جامعیت ہے۔ صرف اونگ کا آنا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ نقص کی دلیل ہے، کمی کی دلیل ہے، خلل کی دلیل ہے، عاجزی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا عاجز ہے، اتنا لاچار ہے، اتنا بے بس ہے کہ اونگ تک سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ اگر اونگ آ جائے کسی کو تو غافل ہوتا نہیں ہوتا، اس دوران اس کے ساتھ کیا کچھ حادثہ ہو سکتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہو ہائی وے پر 140 کی اسپیڈ سے، عموماً سعودی عرب کے اندر 140 کی اسپیڈ سے ہی لوگ چلتے ہیں، یہ وہاں پر سرکاری اسپیڈ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی کو اونگ آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو یہ نعاس، لا تأخذہ سنۃ، جس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، اونگ کا آنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ عاجزی کی، لاچاری کی، بے بسی کی دلیل ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ سے نیند اور اونگ تک نہ روک سکے، کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ لیکن لوگ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں جو اونگ اور نیند تو دور کی بات ہے، موت کو گلے لگا چکے ہیں اور قبر کے اندر جا چکے ہیں، جن کے اندر مستقبل میں کبھی حرکت کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو بھی اپنا رب مان لیتے ہیں، ان کو بھی اپنا معبود مان لیتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو اونگ تک آ جائے تو اس بات کا مستحق نہیں کہ وہ رب ہو سکے، وہ خالق ہو سکے، وہ معبود ہو سکے۔ تو یہ ہمارے رب کی صفت ہے کہ اسے اونگ تک نہیں آتی۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو صفت منفی ہے، نیگیٹو صفت۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے قرآن و حدیث میں جب بھی کوئی نیگیٹو صفت آئے، منفی صفت آئے، تو وہاں پر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے، اس اپوزٹ، اس کے برعکس، اس کے اندر کمال اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اگر کمال کو نہ مانے تو حقیقت میں وہ کوئی اچھی صفت نہیں کہی جا سکتی۔ کسی کو اونگ نہیں آتی، یہ کوئی حقیقت میں اس وقت تک اچھی صفت نہیں ہوگی جب اس کا اپوزٹ جو ہے یعنی کمال قدرت اسے حاصل ہے۔ یہ ہے اپوزٹ معنی۔ تو کمال قدرت کو جب ہم تسلیم نہیں کریں گے تو صرف اونگ کا نہ آنا کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے۔ اسے اونگ آتی ہے، اسے بھی اونگ نہیں آتی ہے، لیکن کیا اس کے پاس قدرت ہے؟ قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے لیے اونگ کے نہ آنے کا، نیند کے نہ آنے کا اس کی نفی کی، تو ساتھ میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اس کے برعکس اس کے پاس جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ کمال قدرت کی خوبی موجود ہے اللہ رب العالمین کے پاس، جو کہ الحی اور القیوم کے اندر بیان ہوا کہ وہ کیا ہے؟ تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئی ہے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد آگے کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت ہے، چاہے انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، پوری زمین پر اس کی حکومت ہو۔ چند بادشاہ ایسے گزرے بھی ہیں جن کی پوری دنیا میں ملکیت تھی، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے فقیر ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر ہے۔ اگر اپنی پوری سلطنت بیچ دے تو اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان مخلوقات کے ایک وقت کی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہو، بلکہ اسے پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ تو انسان بظاہر جو کچھ ملکیت رکھتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا اسے مالک بنانے کی وجہ سے ہے۔
اس لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ صبح جب بیدار ہوا تھا تو بادشاہ تھا، شام کو جب شام کیا اس نے تو فقیر کی حالت میں، بلکہ اپنا جان لے کر کسی طرح بھاگا تاکہ لوگ قتل نہ کر دیں۔ ماضی قریب میں بھی ابھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ ہے لوگوں کی حالت جو صبح بادشاہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ہرانے والا نہیں، شام ہوتے ہوتے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات والارض، یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ لہو ما فی السماوات والارض، اس کے بعد آگے کیا کہا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آپ 10 بجے تک درس ختم کرنا رہتا ہے، اگر 5-10 منٹ آپ لوگ اگر صبر کریں تو اس آیت کو شاید ختم کر لے جائیں۔ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کے سلسلے میں 5-10 منٹ لے سکتے ہیں؟ بس کوشش کریں گے 10:05 تک تقریباً۔ بیچ میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ شفاعت والی آیت، شفاعت والا مسئلہ اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیوں داخل کیا؟ اس کا گہرا تعلق ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس ناحیے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس ناحیے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دوسری جگہوں پر کیا ہے۔ جن کی یہ صفات ہو ان کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بعض مخلوقات کو یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت اللہ کے پاس کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے تعلق سے نقل کرے کیا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بڑے نیک تھے، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف ہے، بلکہ یہ شرک کے قبیل سے ہے کہ کوئی کسی کی عبادت اس لیے کرے کہ حقیقت میں ان کی عبادت مقصود نہیں، اللہ کی قربت مقصود ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے تھے، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی شفاعت انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ تو شفاعت میں قرآن و حدیث کے نصوص کو جمع کیا جائے تو 3 اہم چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جنہیں اجازت دے گا صرف وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی شفاعت کے حقدار وہی ہوں گے جو موحد ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ رب العالمین کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جن کو بھی اجازت دیں گے ان کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے کہا تھا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو یہ ہے شفاعت کا اس آیت کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ گہرا تعلق، کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شفاعت کے راستے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم ہی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو حقیقت میں یہ طریقہ مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری آیت میں صریح طور پر اللہ رب العالمین نے اسے شرک کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ
لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس قطمیر کے برابر بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے دینے کی کسی کے پاس۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر پکارو گے ان کو اللہ کو چھوڑ کر تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں، فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا ہے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے تمہاری باتوں کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے، تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے شرک سے تعبیر کیا۔ تو یہ ہے گہرا تعلق اس آیت کے اندر توحید کے ساتھ شفاعت کا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ سے لے کر آیت کے آخری حصے تک مناسب یہ ہے کہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ بہت ساری اہم باتیں ان آیتوں کے اندر موجود ہے اور مناسب نہیں ہے کہ جلد بازی کے چکر میں ان تمام چیزوں کو نہ بیان کیا جائے۔ اس لیے آج کا درس ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ اور کتاب کا آگے کا حصہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ رب العالمین فقط اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔